آپ جانتے ہیں گدھے کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ ایک ایسا جانور جسے دنیا میں اکثر مذاق، حقارت، کم عقلی کی علامت سمجھا جاتا ہے، دراصل قرآن و سنت میں اس کا تذکرہ نہایت سنجیدگی اور حکمت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ ایک ایسا جانور جسے نبیوں نے سواری بنایا، قرآن پاک میں بطور مثال آیا ہے، جس کا ذکر جو انسان کی خدمت میں ہزاروں سال سے مشغول ہے۔ جی ہاں، we are talking about گدھا۔ اور گدھے کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام؟ اور یہ جانور اپنی ظاہری سادگی کے لحاظ سے کیسا دکھتا ہے؟ یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک، اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جانور ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اپنی ظاہری سادگی کے باوجود عجیب شان اور حکمت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے چوپایوں میں پیدا فرمایا جن کے ذریعے انسان فائدے حاصل کرتا ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی نے تمہارے لیے چوپائے پیدا فرمائے جن میں تمہارے لیے گرمی کی چیزیں اور کئی فائدے ہیں، اور ان میں سے کئی چیزیں تمہارے لیے زینت بھی ہیں، اور جنہیں تم شام کے وقت واپس لاتے ہو اور صبح کے وقت چراگاہ کی طرف لے کر جاتے ہو، اور وہ تمہارے برڈن بوجھ کو اٹھا کے ایسے جاتے ہیں اور چل کر ایسے شہروں تک لے کر جاتے ہیں جہاں تک تم سخت مشقت کے نہیں پہنچ سکتے۔ ویورز، اس آیت میں عمومی طور پر چوپاؤں کا ذکر ہے اور جس میں گدھا بھی شامل ہے۔ گدھا نہ صرف برڈن اٹھانے والا جانور بلکہ ایک مثال بھی ہے، کئی دینی احکام سے جڑا ہوا ایک ٹاپک اور ایک عنوان بھی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا تو ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس پر بہت ساری کتابیں لاد دی جاتی ہیں، جو کہ بہت بری مثال ہے، اور ان لوگوں کی بہت ہی بری مثالیں ہیں جن لوگوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر گدھے کی مثال ان لوگوں کے لیے دی گئی ہے کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے، اور وہ لوگ جنہوں نے تورات کو پڑھا مگر انہوں نے اس میں درج احکامات کو نہ اپنایا، اور ان کی مثال ایک ایسے گدھے کی ہے جو کہ کتابوں کا بوجھ تو اٹھا رہا ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا، لیکن اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ مثال صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو علم رکھتا ہے مگر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کو بھی لازمی پکڑیں، ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جس کی مثال قرآن پاک میں دی گئی ہے۔ اور اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کی طرف، جس میں گدھے سے متعلق کئی عام انسٹرکشن ملتی ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے موقع پر پالتو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا۔ اس سے قبل عرب گدھے کا گوشت کھاتے تھے۔ غزوہ خیبر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے استعمال سے منع فرما دیا۔ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ پالتو گدھے کا گوشت حرام ہے اور یہ حرمت قیامت تک باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کی آواز کو بھی اہمیت دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گدھے کی آواز تو اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ گدھے کی آواز شیطان یعنی گدھا ڈائریکٹلی شیطان کو دیکھ کر چلاتا ہے، یعنی یہ بے زبان مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ دیتی ہے کہ جو ہمیں خبردار کرتی ہے غیر محری جو ہمارے سراؤنڈنگ میں ایسی مخلوق موجود ہے۔ اسلامی جو خوابوں کی تعبیر ہے اس میں بھی گدھا ایک مثبت علامت کے طور پر آتا ہے۔ نیال رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اگر کوئی شخص خواب میں گدھا دیکھے جو اگر اس کی ملکیت میں ہے یا اس پر سوار ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے تو اس پر رزق کے دروازے کھلنے والے ہیں، رزق اور عزت کے دروازے اس پر کھلنے والے ہیں اور وہ کسی غم اور پریشانی سے نجات پائے گا۔ تو یہ تعبیر بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، کبھی بھی کسی بھی چیز کی ظاہری حیثیت کو مت دیکھو، اصل طاقت اور خیر اس کی باطنی حیثیت پر ہوتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں ایک موجودہ دور کی، اور ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ جیسے جدید اور طاقتور پارٹی نے ڈیموکریٹک پارٹی نے گدھے کو اپنا انتخابی نشان بنایا۔ سلسلہ شروع ہوا 1828 میں جب ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار اینڈریو جیکسن کو مخالفین نے مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہا، گدھا کہا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے اس طعنے کو سنجیدہ نہیں لیا بلکہ اس کو اپنی طاقت بنا لیا۔ بعد میں امریکی معروف کارٹونسٹ تھامس نوس نے ایک کارٹون بنایا جس میں گدھا ڈیموکریٹک پارٹی اور ہاتھی ریپبلکن پارٹی اس کی نمائندگی کر رہے تھے، اور یہی کارٹون اتنا مقبول ہوا کہ دونوں پارٹیوں نے ان علامتوں کو سرکاری طور پر اڈاپٹ کر لیا۔ اس بات کی واضح مثال دنیا میں وہی چیزیں جنہیں بعض اوقات جسے کمزور سمجھتے ہیں وہی چیز طاقت کی علامت بھی بن جاتی ہے۔ اور فارسی کا ایک معروف مقولہ ہے کہ
ایسا گدھا جو بوجھ اٹھائے اس خون خوار شیر سے بہتر ہے جو انسانوں کو پھاڑ کھائے۔ اور ہمیں یہ سبق دیتا ہے وفاداری، خدمت، صبر وہ خوبیاں ہیں جو انسان کو بلند کرتی ہیں، نہ کہ صرف طاقت، غرور اور ظاہری شان۔ تو ویورز، جب بھی آپ گدھے کو دیکھیں اسے محض ایک جانور نہ سمجھیں بلکہ اس میں چھپی ہوئی اس حکمت کو پہچانیں۔ وہ چھپی ہوئی حکمت، احکامات اور عبرت حاصل کریں۔ عبرت دیکھیں جو قرآن و احادیث، تاریخ اور جو ہمیں خوابوں کے ذریعے دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، پیدا فرمایا ہے، اور گدھا بھی اس کائناتی حکمت کا ایک پراسرار خاموش ایک ایگزامپل ہے۔ تو شاید جب آپ گدھے کا لفظ سنیں گے تو آپ ہنسنے لگ جائیں گے۔ آپ ہنسنے سے پہلے رکیں گے ضرور اور سوچیں گے کہ اس سادہ مخلوق کے پیچھے کتنا علم، کتنی تاریخ اور کتنی عزت چھپی ہوئی ہے۔ اور میرا آپ سے یہ سوال ہے، پاکستان میں ایسا کون سا سیاستدان ہے جس کو ڈونگی راجا کہا گیا ہے اور اس پر پوری ویڈیو بنائی گئی ہے اور اس کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اس پر کارٹون بنائے گئے ہیں، لیکن ان لوگوں کو علم نہیں ہے کہ جو حکمت سے بھرا ہوا ایک کیریکٹر ہے کہ اس کے پیچھے کتنی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ آپ اس چیز کو ضرور سوچیں، کیونکہ آپ اس چیز کو سوچ نہیں سکتے، کیونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ تو آج سے کسی کو بھی گدھے سے مثال دینے سے پہلے 100 مرتبہ ضرور سوچ لیجئے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہو، لیکن آپ اس کو 100 مرتبہ ڈونکی راجا کہہ کر بھی دیکھ لیں، لیکن آپ کبھی بھی اس کی عزت میں کمی نہیں کر سکتے۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔